معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد خان کے بولم 42 کے پارٹ 3 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں سلطان کی قرارگاہ میں طبیب اسحاق کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ اسحاق ان سے کہتا ہے شکریہ، سلامت رہو، اب جا کر ہمارے بہادروں کا خیال رکھو جو زخمی ہوئے ہیں۔ یہ سن کر طبیب وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اسحاق آگے بڑھ کر خیمے سے باہر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ریاست کے بڑوں کے ساتھ جندارلی وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی اسحاق ان کے پاس جاتا ہے اور جندارلی کہتا ہے آج میں نے لاتعداد بیٹوں کو دفنایا، میری زبان خاموش اور دل جل رہا ہے۔ میں خاموش رہا کیونکہ کہنے کے لیے مزید الفاظ باقی نہیں رہے۔ میں نے حتمی الفاظ سلطان سے کہے ہیں، لیکن چونکہ اب ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو اب آپ لوگ بھی سن لیں۔ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی اللہ کی رضا کے لیے میرے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ اگر کوئی میرے ساتھ کھڑا ہوگا تو خون رک جائے گا اور جنسیری بچ جائیں گے۔ اسحاق کہتا ہے میرے پاشا ہم گر جائیں تب بھی ہمارے بہادر مضبوط ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ اس کے علاوہ یہ صرف آغاز ہے۔ جندارلی کہتا ہے تم نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا اسحاق، حالانکہ ہم پاشا تھے اور بہادر ہمارے ارد گرد پروانوں کی طرح کھڑے تھے۔ ہم وہاں نہیں پھنسے تھے کیا؟ انہوں نے ہمارے جنسیریوں کو نہیں جلایا کیا؟ ہم نے بہت سے شہید نہیں گنوائے کیا؟ اور کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم دوبارہ وہاں جا سکتے ہیں؟ اس پر اسحاق مسکراتے ہوئے کہتا ہے میرے پاشا ہم زخمی ہو گئے یہ سچ ہے، ہم غازی بن گئے یہ سچ ہے، میں سمجھ رہا ہوں ہمارے شہید ہیں، لیکن جندارلی غصے سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے نہیں، میں دیکھ کر بھی خاموش رہنے والا شیطان نہیں بن سکتا۔ پھر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے کل کو یہ نہ کہے کہ جندارلی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ ہم ایک کافر کو مارتے ہیں، 1000 مزید آ جاتے ہیں، ہر دروازے کے پیچھے سے ایک جال نکلتا ہے، یہ جگہ ہمارا اور ہماری ریاست کا خاتمہ ہوگی۔ خضر چلیبی پوچھتے ہیں کیا ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے؟ اور کیا ہونا تھا؟ جواباً جندارلی کہتا ہے قاضی افندی آپ اپنی نشست پر بیٹھ کر فیصلے کرنے کے عادی ہیں، لیکن جنگ مختلف چیز ہے، لڑنا الگ چیز ہے، مرنا الگ چیز ہے۔ ملا غورانی ہمیں بتائیں، آپ سمجھدار آدمی ہیں، میں غلط ہوں کیا؟ ہم ریاست کے سپاہیوں اور جوانوں کو سونے کی طرح بغیر احتیاط کے ضائع کر سکتے ہیں کیا؟ جواباً ملا غورانی کہتے ہیں ہم یہاں فصیلے توڑنے آئے تھے پاشا، امیدوں کو توڑنے نہیں۔ آپ کی زبان رات جیسی ہے، آپ کی زبان آپ کے سننے والوں کے دلوں کو تاریک کر دیتی ہے۔ ملا غورانی کی بات سن کر جندارلی غصے سے کہتا ہے میں تو تمہیں عقلمند آدمی سمجھتا تھا، لیکن یہ فصیلے جن کے لیے تمہیں لگتا ہے کہ ہم انہیں گرا دیں گے، اس کے نیچے کئی بہادروں کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی عقلمند سامنے آئے اور ریاست کو اس بحران سے نکالے۔ ملا غورانی کہتے ہیں الفاظ ان سے کہے جاتے ہیں جو اپنے وعدوں پر قائم رہتے ہیں۔ واضح ہے کہ تمہارا خوف تمہاری امید کو شکست دے چکا ہے۔ میرے پاس اب سے تمہیں کہنے کے لیے الفاظ ختم ہو چکے ہیں، الفاظ سننے والوں سے کہے جاتے ہیں۔ جندارلی کہتا ہے تو میری کہی گئی باتیں بیکار ہیں ہاں؟ ملا غورانی جندارلی کو کوئی جواب دیے بغیر سلطان کے خیمے کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ اس پر جندارلی کہتا ہے جاؤ اور اپنے سلطان سے بات کرو، اب کے بعد صرف سلطان خود ہی سنے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی جندارلی آگے بڑھتا ہے تو اسحاق کہتا ہے خلیل پاشا تم ملا غورانی کو نہیں جانتے، اس دنیا میں واحد شخص وہی ہے جو سلطان محمد کو ان کے نام سے پکار سکتا ہے۔ اگر وہ گیا ہے تو اسے اس کی سننے والے کان بھی ملیں گے اور اس کے پاس کہنے کو الفاظ بھی ہوں گے۔ اندر خیمے میں سلطان بے بسی کے ساتھ نقشے کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ ملا غورانی وہاں پہنچ کر میرے سلطان بلاتے ہیں، مگر سلطان ان کو کوئی جواب نہیں دیتے۔ وہ آگے بڑھ کر سلطان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے محمد پکارتے ہیں تو سلطان ایک دم سے ان کی جانب دیکھتے ہیں اور پھر اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب وہ بچپن میں بھی اسی طرح ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ باہر سے ریحان آغا انہیں مسلسل آوازیں دے رہے تھے مگر سلطان نے دروازہ نہیں کھولا تھا اور نہ ہی اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ اسی لمحے وہاں ملا غورانی آئے تھے۔ ریحان آغا نے ان سے کہا تھا ہمارے شہزادے نے اپنے کمرے میں موجود ہر چیز کو توڑ دیا ہے، ہم شور سن کر یہاں آئے لیکن انہوں نے خود کو اندر بند کر دیا۔ ریحان آغا کی بات سن کر ملا غورانی نے سب کو وہاں سے بھیج دیا تھا اور پھر آگے بڑھ کر شہزادے محمد کو آوازیں دی تھی مگر شہزادے نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ ملا غورانی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے تھے اور انہوں نے شہزادے کے پاس آ کر کہا تھا محمد یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ محمد تم جیسے شہزادے کے لیے یہ سرکشی مناسب ہے کیا؟ جواباً شہزادے محمد نے کہا تھا وہ مجھے نہیں سمجھتے ملا غورانی، میرے لالا جندارلی بھی مجھے نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ کی دیواریں نہیں گر سکتی، وہ کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ شہزادے محمد کی بات سن کر ملا غورانی ان کے پاس بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا شہزادے تم پریشان مت ہو، بیٹھنا نہیں ہے، دوبارہ سے کھڑے ہونا ہے، دوبارہ حملہ کرو گے اور کرتے رہو گے۔ شہزادے تمہارا دماغ تیز اور ذہانت قوی ہے لیکن تمہارا ایمان کمزور ہے، کیونکہ جب بھی کوئی چھوٹا مسئلہ پیش آتا ہے تم ہار مان لیتے ہو۔ شہزادے کیا تم جانتے ہو کہ قسطنطنیہ کی فتح کی بشارت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے؟ یہ خوشخبری مسلمانوں کو خندق کی جنگ کے دوران دی گئی تھی جب وہ مشکل حالات میں تھے۔ شہزادے تم کہتے ہو کہ وہ تمہیں نہیں سمجھتے، اگر تم ایک نئے دور کا آغاز کرنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کی بات سنو جو تجربے میں بڑے ہیں۔ محمد جب تم چلو تو پوری قوم تمہارے پیچھے چلے،
جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کو اپنے دل میں نہیں رکھتا وہ اس خوشخبری تک نہیں پہنچ سکتا۔ خوشخبری کے وعدے پر یقین رکھو۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کو دہراؤ، یقیناً قسطنطنیہ فتح کیا جائے گا۔ بچپن میں بھی سلطان نے یہ الفاظ دہرائے تھے اور اب بھی دہرا رہے ہیں، قسطنطنیہ یقیناً فتح کیا جائے گا۔ وہ ملا غرانی کے ساتھ مزید الفاظ دہراتے ہیں، اسے فتح کرنے والا کماندار کیا ہی عظیم کماندار ہوگا اور اسے فتح کرنے والا لشکر کیا ہی عظیم لشکر ہوگا۔ اگر تم فتح کا خواب دیکھ رہے ہو تو تم بیٹھ کر انتظار نہیں کر سکتے۔ اگر تم عظیم لشکر کے عظیم کماندار بننا چاہتے ہو تو تم تھک نہیں سکتے، پریشان نہیں ہو سکتے، گر نہیں سکتے۔ کھڑے ہو جاؤ محمد، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کہتے ساتھی ملا غرانی نے جس طرح بچپن میں سلطان کو ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا تھا ویسے ہی اب بھی کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، محمد تم وہ وعدہ نہیں بھولے جو تم نے مجھ سے کیا تھا اور خود سے بھی کیا تھا، ہے نا محمد؟ سلطان کہتے ہیں، میں نہیں بھولا، میں نہیں بھولا، میں نہیں بھولا لالا، میں نہیں بھولوں گا اور دنیا بھی نہیں بھولے گی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دوسری طرف قسطنطنیہ میں دوغان کی مزاحمت جاری ہوتی ہے۔ دوغان بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتا ہے اور کہتا ہے، ڈٹے رہو بہادرو، ڈٹے رہو۔ شہاب الدین پاشا بھی اپنے دستے کو لیے ہوئے سر دڑ کی بازی لگا رہے ہوتے ہیں۔ اسی لمحے زگنوس پاشا ان کی مدد کو آ پہنچتے ہیں۔ زگنوس پاشا کے میدان میں آتے ساتھ ہی بازی پلٹ جاتی ہے۔ اب کٹنے والے بزنطینی اور کاٹنے والے ترک ہوتے ہیں۔ زگنوس پاشا کی تلوار جس جانب بھی مڑتی ہے دشمنوں کا صفایا کرتی ہی چلی جاتی ہے۔ شہاب الدین پاشا اور زگنوس پاشا پیٹھ سے پیٹھ ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شہاب الدین پاشا کہتے ہیں، شاباش زگنوس شاباش۔ بلندی پر سے تیر برسانے والے بزنطینی خود ہی تیروں کا نشانہ بننے لگ جاتے ہیں۔ شہاب الدین پاشا اور زگنوس پاشا کی قیادت میں لڑنے والے سپاہی بزنطینوں کا صفایا کرتے ہی چلے جاتے ہیں اور بلندی پر پہنچ کر انہیں زمین پہ پٹخ ڈالتے ہیں۔ شہاب الدین پاشا لڑائی کے دوران زگنوس پاشا سے کہتے ہیں، تم ہمیشہ صحیح وقت پر آتے ہو زگنوس۔ وہ دونوں پیٹھ سے پیٹھ ملا کر کافروں پر قہر ڈھا دیتے ہیں، مگر دوسری طرف لڑنے والا دوغان مشکل میں دکھائی دیتا ہے۔ دوغان کے ساتھ چند سپاہی بچتے ہیں مگر اس کے سامنے بزنطینی سپاہیوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہوتی ہے۔ دوغان پیچھے ہٹنے کے بجائے کہتا ہے، مجھ پر اپنا حق حلال کر دو بہادرو۔ جواباً سپاہی یک زبان ہو کر کہتے ہیں، ہم نے حلال کیا آغا، حلال کیا۔ پھر دوغان گرجتے ہوئے بزنطینیوں سے کہتا ہے، اے غافلو، شہیدوں کا حساب ضرور لیا جائے گا۔ یہ کہتے ساتھی وہ حملہ کرنے ہی لگتا ہے کہ بہادر بے سپاہیوں کے ساتھ اس کی مدد کو آ پہنچتے ہیں۔ بہادر بے کے آتے ساتھی بزنطینی سپاہی گھیرے میں آ جاتے ہیں۔ اب ترکوں کی تلواریں ہوتی ہیں اور بزنطینیوں کی گردنیں ہوتی ہیں۔ دوغان دونوں ہاتھوں میں تلوار تھامے دیوانہ وار لڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ بہادر بے بھی سر دڑ کی بازی لگا رہے ہوتے ہیں۔ ادھر قرارگاہ میں سلطان خیمے سے باہر آ جاتے ہیں۔ سلطان کو دیکھ کر سب لوگ اداب بجا لاتے ہیں۔ پھر سلطان کہتے ہیں، یہاں تم میں وہ لوگ بھی ہیں جو شہادت کو موت سمجھتے ہیں، جو سوچتے ہیں کہ مقصد کے لیے مرنا بیکار ہے۔ پھر زمین سے مٹی اٹھا کر کہتے ہیں، ہم اس دنیا کی خاک اور مٹی کے لیے لڑتے ہیں کیا؟ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس میں رہوں گا کیا؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرا دل ان بہادروں کے لیے نہیں جلتا جو شہید ہو گئے؟ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قسطنطنیہ میں بالی صاحب بکنجی سپاہیوں کو لیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لمحے بزنطینی سپاہی انہیں گھیر لیتے ہیں۔ بزنطینی سپاہیوں کو اچانک آتے ہوئے دیکھ کر بالی بے کہتے ہیں، یہ گات ہے، یہ گات ہے، مصطفیٰ تم پیچھے رہو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی بالی بے سامنے سے اور مصطفیٰ پیچھے سے حملہ شروع کر دیتا ہے۔ بزنطینی بڑھ چڑھ کر بالی بے پہ حملے کر رہے ہوتے ہیں مگر بالی بے بہادری کے ساتھ ان کے وار کو ناکام بناتے ہیں اور انہیں کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں۔ مصطفیٰ بھی بالی بے کا بھرپور ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ ادھر قرارگاہ میں سلطان کہتے ہیں، میرے پاشاؤ، میرے بہادروں، فتح کے لیے اپنے خوابوں کو چھوڑنے والوں، یہ وقت بیکار بیٹھنے کا نہیں ہے۔ حملہ کرنے کے لیے متبادل اور قوی فوج تیار کرو۔ سپاہیوں سے لے کر شفا دینے والوں تک اور کیمپ میں موجود تمام لوگوں کو اس حملے میں شامل کیا جائے۔ میں اور میرے محافظ بھی اس حملے میں شامل ہوں گے۔ ہم اللہ کے حکم سے بزنطینیوں پر آخری ضرب لگائیں گے۔ مگر جندارلی کہتا ہے، یہ خودکشی ہوگی، معاذ اللہ، یہ ہماری ریاست کا خاتمہ ہوگا۔ جندارلی کی بات سن کر سلطان اس کے پاس جا کر کہتے ہیں، یہ ایک آغاز ہے لیکن کمزور دل والے یہ نہیں سمجھ سکتے۔ جواباً جندارلی کہتا ہے، یہ آغاز کا اختتام ہوگا، ہمارا عروج ختم ہو جائے گا۔ میں اپنے تجربے سے یہ سب کہہ رہا ہوں، ریاست ایک اور بگاڑ کو نہیں سنبھال سکتی۔ اس پر سلطان کہتے ہیں، آپ کو ابھی تک عروج اور مستقبل کا فرق معلوم نہیں ہے۔ آپ کی روح کو اس سب نے خراب کر دیا ہے۔ بزدلی آپ کے دل میں اتر آئی ہے، جسے آپ تجربہ کہتے ہیں اور جسے آپ تدبیر کہتے ہیں۔ یہ صرف ہمیں فتح کے اپنے مقصد تک پہنچنے سے روک رہا ہے۔ میں نہ پیچھے ہٹوں گا اور نہ ہی اسے ترک کروں گا۔ میں یا تو فاتح بن جاؤں گا یا مر جاؤں گا۔ ہر کوئی اب اس راستے کا انتخاب کر لے جہاں بھی اس کا دل ہے۔ میرا راستہ صاف ہے۔ یہ کہتے ساتھی سلطان آگے بڑھتے ہیں مگر پھر رک کر جندارلی سے کہتے ہیں، میں جب اس تخت پر بیٹھوں گا یا تو تم میرے ساتھ ہوگے یا تم زندان میں ہوگے، اب فیصلہ تم پر ہے۔ یہ کہتے ساتھی سلطان آگے بڑھتے ہیں تو جندارلی کے علاوہ سب کے سب لوگ سلطان کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ خیمے کے سامنے جندارلی بالکل تنہا رہ جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔